بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی۔ درود کی ایک محب خاتون کے سفر درود کی روحانی داستان۔ گزشتہ یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بن گئی اور پھر درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی۔ خواب دیکھا کہ اپنے علاقے کی سب سے بڑی سڑک پر جا رہی ہوں جہاں کثیر تعداد میں لوگ رواں دواں ہیں۔ اچانک سب کچھ یکدم غائب ہو جاتا ہے۔ میں تب بھی سڑک کے بیچوں بیچ ہی چل رہی ہوں، مگر باقی لوگ کھڑے ہو چکے ہیں اور ہر طرف خوبصورت گلاب کے پھول اگائے ہیں۔ دائیں جانب نظر کرتی ہوں تو چند بچیاں دف ہاتھ میں لیے نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ آئے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ۔ اس لمحے میں نے اپنے قریب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہوں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اشارے سے پیچھے آنے کا فرما رہے ہوں۔ اچانک مجھے اپنے والد صاحب دکھائی دیتے ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اس نیت سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کی تیاریاں کر سکوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر کی جانب چل پڑتے ہیں اور پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ درود شریف حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرنے کا بھی سبب ہے۔ ہماری ایک کلیگ کی والدہ حج کر کے ہمارے گھر ہم سے ملنے آئیں تو مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی اور جواب دیا کہ میں تو حج کرنے نہیں گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں وہاں تمام ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے تب ان کی بات سمجھ نہ آئی، مگر چند دن بعد، نمبر 104 دن بعد، پھر ایک اور کولیگ کی چھوٹی بہن مجھ سے جا مردان ملنے آئی تو کہنے لگی یہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے رات کو خواب میں آپ کو دیکھا تھا۔ آپ ایئرپورٹ پر بیٹھی ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی موجود تھا جو کہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ آئیں، ان سے مل کر آئیں، وہ حج بیت اللہ کے لیے جانے لگی ہیں۔ کہنے لگیں کہ جب میں اپنی والدہ سے یہ بات کہہ کر مڑتی ہوں تو آپ وہاں نہیں ہوتی۔ تب خواب میں ہی مجھے غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ کعبے کا دروازہ ڈھونڈنے نکلی تھی اور اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور وہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس خواب کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے اور پھر اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور نظر کرم سے اور درود شریف کے وسیلے سے ہمیشہ سوالوں کے جوابات ملتے رہے۔ اگر کسی کا مقام و مرتبہ دیکھ کر دل یا ذہن میں کوئی خیال یا بات گزرتی تو اسی وقت کسی نہ کسی ذریعے سے خواب یا بیداری کی واضح حالت میں مجھے اس کا پیغام پہنچا دیا جاتا۔ میرا بھانجا ماشاء اللہ صوم و صلات کا پابند ہے، کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ مجھے فون کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمانوں میں بہت اوپر کوئی مقام ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور چہار جانب خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو سنہری جالی کے پردوں کی اوٹ میں کوئی بیٹھا نظر آتا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ کوئی بزرگ ہیں اور ان کی پشت میری جانب ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ان کے سامنے کھلی ہے جو بے حد سنہری ورقوں پر مشتمل ہے۔ ان ہستی کے ہاتھ میں سنہری قلم ہے جس سے وہ اس کتاب پر کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان بزرگ ہستی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور یہ کتاب کیسی ہے؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ جنتی اور بخشے جانے والے لوگوں کے ناموں کی کتاب ہے اور میں قیامت تک آنے والے جنتی لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ میرا بھانجا کہنے لگا کہ پھر میں نے ان سے پوچھا
کہ اس کتاب میں میرے کسی جاننے والے کا نام لکھا ہے؟ یہ سن کر ان بزرگ نے فہرست نکال کر میرے سامنے رکھ دی، جس میں سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس خواب نے جہاں خوشی دی وہیں شش و پنج میں بھی مبتلا کر دیا کہ آخر کون سا عمل ایسا ہے جس کے سبب مجھے یہ انعام و مرتبہ ملا۔ اب میرے ذہن میں مسلسل یہی جواب آتا ہے کہ درود و سلام کی برکت سے یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ آخر درود شریف ہے کیا، مطلب اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے سوال کا جواب عطا فرما دیجئے تاکہ میرے ذہن کی یہ گرہیں کھل جائیں۔ میری عادت میں شامل ہے کہ باوضو ہو کر نوافل پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا، اور یہ عادت شروع سے ہے۔ سخت سردیوں میں بھی اللہ کریم کی مہربانی سے وضو مسلسل قائم رکھنے کی عادت ہے۔ ایک شب عادت شریفہ کے مطابق درود شریف اور نوافل پڑھ کر سوئی تو خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک صفحہ آیا اور آ کر جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب میں نے اس ورق کو دیکھا تو وہ ددھیا چاندی کا ورق تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، مگر اس کی چمک اور ٹھنڈک روح کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے تھاما اور غور سے دیکھا تو صفحے کے عین درمیان میں سنہری رنگ کا ایک نقطہ نظر آیا۔ وہ نقطہ رقبے میں ریت کے ذرے کے برابر کا تھا، مگر جب میں نے اسے شہادت کی انگلی سے چھوا تو وہ اوپر کی طرف اٹھ گیا اور اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔